بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی نا انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا بولے یا چپ ہو جائے، اور بولتا اور دکھاتا صرف اس لیے آپ لوگوں کو حقیقتیں پتہ ہو زندگی کی۔ کسی اور کو تو نہیں، میں اپنے بچوں کو بھی اکثر کہتا ہوں، کیونکہ جب شکایت کرتے ہیں کہ یہ نہیں وہ نہیں ایسے نہیں ویسے نہیں، تو ہم سب کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ دیکھیں تو صحیح عالم کیا ہے۔ یہ بچی جسے یتیم ہی کہنا چاہیے، کیونکہ جو اس کا والد تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک یہ بچی ہے، ایک اس کے ساتھ بھائی ہے، وہ کوئی 10 سال کا ہے، اس سے 2-1 سال بڑا ہوگا، یہ 8 سال کی ہے۔ اور والد کے مرنے کے بعد جو اس کی والدہ تھی، اس نے سوچا کہ بچے کیسے پالیں گے، تو کسی شخص سے شادی کر لی اس نے۔ جب اس نے شادی کی تو کچھ دن تو اس نے رکھا، اس سے ایک اور بچہ ہوا، بیٹا ہوا، لیکن اس کے لیے لڑتا رہا کہ اس کو نکالو، اس کو نکالو، اس کو نکالو، تو وہ غریب کہاں نکالتی، انہی کے لیے تو شادی کی تھی اس نے۔ پھر وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب اس کی وجہ سے چھوڑ کے چلا گیا یا دل بھر گیا چھوڑ کے چلا گیا، وہ بھی اللہ جانتا ہے، لیکن بس دل چاہا کہ دیکھوں بھی، سوچوں بھی، پوچھوں بھی کہ اس کا قصور کیا ہے، یہ یا اس کے والد کا قصور کیا تھا کہ وہ مر گیا بیچارہ، اور اس کی ماں کا کیا قصور تھا جس نے اس لیے شادی کی کہ شاید زندگی بہتر ہو جائے۔ آج اس کی ماں اس لیے اس کو یہاں چھوڑ گئی کہ بیٹے کو تو وہ رکھنے کو بھی تیار تھا کہ وہ کام کرتا ہے، کہیں سے کما کے لاتا ہے، اس کو بٹھا کے کھلانا پڑ رہا تھا، اور ماں کہیں گھر میں کام کرتی ہے، اس کو یہ ڈر تھا ایسا نہ ہو میرے پیچھے میری بچی کو کوئی نقصان ہو جائے۔ یقیناً چھوٹی ہے، شرارتی ہوگی، تنگ کرتی ہوگی، گھر سے نکلتی ہوگی، غریب علاقے ہوتے ہیں، ماحول ایسا ہوتا۔ بھی میں نے اس سے پوچھا بھی تھا یہ کیا ہوا ہے، یہ اس کے یہاں بھی نشان ہے، شاید کاٹا ہوا ہے بیٹا، یہ کیا ہے، یہ باندھا ہے، اور یہ بھی چاک لگا، کس نے مارا چک؟ امی نے چک مارا۔ امی بھی مجبور ہوگی، میں کچھ نہیں کہہ رہا، اس کی مجبوری کی بھی۔ ابھی ہمارے لوگ تو جذباتی ہیں، ہم سنتے ہی گالیاں دینے یا برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، نہیں، امی کی بھی مجبوریاں ہیں۔ ہم حقیقت جانتے ہیں، لوگ، ہم وہ لوگ ہیں جو حقیقت پہ بات کرتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں۔ بے شک اس کا کوئی قصور نہیں۔ ابھی اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ مجھے نظر آ رہا تھا، دکھانا بیٹا ذرا وہ نوٹ، یہ 100 روپے یہ، اور امی سے اس نے کہا 100 روپے دو، میں چیز لوں گی تو میں یہاں رک جاتی ہوں، تو یہ یہاں 100 روپے کے لیے رک گئی۔ تو ماں کو بھی پیار تھا، پیار نہ ہوتا تو گلیوں میں بھٹکنے دیتی، پیار نہ ہوتا تو وہ اس کو لا کے آج ہمارے ادارے میں سارم ٹرسٹ میں نہ چھوڑتی۔ میں اکثر یہی بولتا ہوں کہ ہاں یہ بچے امانتاً رہتے ہیں، اور ہم جتنی ان کی حفاظت کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اگر کسی کو سمجھ میں آئے کہ اس کا کیا قصور تھا، اس کی ماں کا کیا قصور تھا، یا اس کے باپ کا کیا قصور تھا، دنیا ہی چھوڑ گیا وہ، تو ضرور بتائیے گا۔ اور نہ سمجھ میں آئے تو ان لوگوں کا خیال کرنا سیکھیں، احساس کرنا سیکھیں، ایسے بچوں کا بھی، ایسی ماؤں کا بھی۔ بیوہ لفظ میں اکثر اپنے دوستوں کو مذاق میں کہتا ہوں کہ دیکھو مرد کے لیے کتنا گندا ورڈ ہے نا، عجیب سا لگتا ہے بولنے میں، اور بیوہ کتنا ایک جو ہے نا وہ ایک احساس دلاتا ہے بولتے ہوئے کہ ہمیں اس کا احساس کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ لیکن افسوس قرآن میں بھی ہے، قرآن کی بھی باتیں، دین کی بھی باتیں، مذہب کی بھی باتیں، عمل کسی پہ بھی نہیں ہے۔ نہ بیوہ کے لیے کوئی اچھا حال رکھا، نہ یتیم کے لیے، نہ پریشان حال کے لیے۔ بس اگر سمجھ آئے تو مجھے بتائیے گا کہ اس کا قصور کیا تھا، جس کا نام زینب ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔